اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ تبلیغ دین کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، امام غزالی رحمہ اللہ کی جو تصنیف ہے، اسی میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، بھلائی کی طرف دعوت دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا، گناہ سے روکنا۔ تو آج کے زمانے میں امر بالمعروف تو ہے، بہت سے لوگ ہیں جو بھلائی کی باتیں کرتے ہیں، خیر کی باتیں کرتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور اسی میں نہی عن المنکر جو ہے نا یہ کمزور ہو گیا، یعنی کہ برائی سے منع کرنا۔ اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ جو ہم اپنے ارد گرد برائی دیکھتے ہیں، گھروں میں، معاشرے میں، خاندان میں، تو اس کو روکنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو نیکی کی جانب بلائیں اور اچھے کام کا حکم کریں، برائیوں سے منع کریں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ حدیث پاک میں ترمذی نے، ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، صحیح حدیث ہے کہ جب لوگ معصیت میں مبتلا ہو جائے، معصیت گناہ میں، برائی میں، اور ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو ان کو معصیت سے روک سکتے ہیں، مگر وہ کاہلی کریں، سستی کریں، منع نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوگا۔ یعنی جنہوں نے علم حاصل کیا اور وہ برائی اور اچھائی کی سمجھ رکھتے ہیں تو اب برائی سے منع کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسے تبلیغ کرنے والے، ایسے وعظ و نصیحت کرنے والوں کی پکڑ لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ایسے قصبے پر عذاب نازل ہو چکا ہے جس میں 18,000 مسلمان آباد تھے اور ان کے اعمال انبیاء علیہ السلام جیسے تھے، مگر اتنا نقص تھا کہ اللہ کی نافرمانیاں دیکھ کر ان کو غصہ نہیں آتا تھا، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑے ہوئے تھے، لہٰذا ہلاک کر دیے گئے۔ اگر تم کسی جگہ پر کوئی ناجائز کام ہوتا دیکھو اور اس کو منع نہ کرو تو ناجائز کام کرنے والوں میں شریک سمجھے جاؤ گے، کیونکہ غیبت کرنے والا، سننے والا گناہ کے اندر دونوں برابر ہیں۔ یہ بڑی سخت وعید ہے نصیحت کرنے والوں پہ۔ آج کل آپ دیکھیں کتنے موٹیویشنل ٹاکس ہوتی ہیں، اسپریچل ٹاکس ہوتی ہیں، اس کے بعد بینیفیشل ٹاکس ہیں، تو یہ جب اتنے سارے واعظ و نصیحت کے پروگرام ہیں ہمارے ارد گرد، تو اس میں برائی سے روکنا، گناہ سے روکنا، اس چیز کے بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ریشمی لباس یا سونے کی انگوٹھی اگر مرد پہنے گا گنہگار ہے، احادیث میں پتہ چلتا ہے۔ اسی قدر ان کے وہ دوست، یعنی ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے مسلمان بھی گنہگار ہوں گے جو ان کو ریشمی لباس اور سونے کی انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں، منع نہیں کرتے۔ اسی طرح ایسے مکانوں میں بیٹھنا جس کی دیواروں پر تصویریں ہوں، یا ایسی مجلس میں شریک ہونا جہاں کوئی بدعت ہو رہی ہو، یا کسی مباحثے، مناظرے کے ایسے جلسے میں جانا جس میں سب لغو مشغلے میں مشغول ہیں، سب گناہ گار ہیں۔ تو یہ کہا کہ ان گناہوں کے موقع پر صرف بچنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ جب تک نصیحت نہیں کرو گے، گناہوں سے ان کو روکو گے نہیں، اس وقت تک اپنی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ کہ ایسی محفلیں جہاں پر مرد عورت اکٹھے ہیں اور غلط ہے، کوئی بھی ایسی برائی جس کی سمجھ رکھتے ہوئے انسان وہ گناہ کرتا ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہے گا۔
علماء کا گناہوں پر سکوت کرنا۔ اس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی حالت تو یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ میں اس گناہ سے منع کروں گا تو مجھ کو نظر حقارت سے دیکھا جائے گا، اور نہ میری بات کی یہ لوگ پرواہ کریں گے اور نہ اس گناہ کو چھوڑیں گے، تو ایسی حالت میں نصیحت کرنا واجب نہیں رہے گا۔ اور یہ حالت اکثر ان معصیتوں کے متعلق پیش آتی جن کے مرتکب فقہا، علماء یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار اور متقی سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص ان کو نصیحت کرے تو ان کو سخت ناگوار گزرتا ہے اور وہ گناہ چھٹتا نہیں جس کو انہوں نے اختیار کیا۔ ایسے میں موقع پر بے شک سکوت یعنی خاموشی جائز ہے، البتہ زبان سے پھر بھی نصیحت کر دینا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہے پسندیدہ ہے۔ اس کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی جگہ نصیحت کرنا واجب نہیں، مگر خود وہاں سے اٹھ آنا ضرور واجب ہے، کیونکہ بیٹھے رہنا، اٹھ جانا، مجلس سے چلے جانا یہ اختیاری فعل ہے، تو خود تو کم از کم وہاں سے چلا جائے تاکہ اس گناہ میں حصے دار نہ بنے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ ناجائز فعل سے باز رکھنے پہ قدرت تو ہو مگر اس کا غالب اندیشہ ہو کہ اگر دست اندازی کی تو ضرور یہ لوگ مجھے ماریں گے۔ مثلا کسی جگہ شراب کا شیشہ یا ستار وغیرہ یا کوئی سامان لعاب، کوئی فلم تھیٹر دیکھا تو ممکن ہے کہ آگے بڑھ کے اس کو توڑ دو، یا تھیٹر تو نہیں اس میں آئے گا، اس میں یہ ہے کہ وہ ظاہرہ گناہ والی جگہ ہے، وہاں تو جانا ہی نہیں ہے نا، مگر غالب گمان یہ ہوگا کہ ایسا کرنے سے ان کا مالک تو جو ہے وہ تکلیف دے بغیر باز نہیں رہے، تو اس صورت میں خاموش رہنا جائز ہے۔ اچھا، البتہ ہمت کرنا پھر بھی مستحب ہے، کیونکہ ایسے امر خیر میں جو کچھ ایذا پہنچے گی اس کے بھی بڑے اجر ہیں۔ ایسی حالت میں سکوت کا جائز ہونا اس شرط پر ہے کہ بدنی تکلیف یعنی مار پیٹ یا مالی نقصان جو ہے یا غالب گمان ہو کہ یہ ہو، نہ کہ نصیحت کرنے سے ان کو میری محبت نہ رہے گی یا ناگوار گزرے گی۔ مطلب یہ کہ یہ اس چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں نصیحت کروں گا، ان کو برائی سے روکوں گا تو یہ میری عزت نہیں کریں گے، مجھ سے نفرت کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنی ذاتی خواہش کو مد نظر نہیں رکھنا، اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھ کے کام کرنا ہے، تبھی دنیا اور آخرت میں اجر ملے گا، ورنہ تو انسان پھر ڈرا ہوا رہے گا، تو جو خوف زدہ انسان ہوتا ہے وہ تبلیغ نہیں کر سکتا، اور اگر تبلیغ نصیحت ختم ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھیں جنگل کا قانون بنے گا، جس کی جو مرضی ہوگی۔ لیکن ہر دور میں ایسے اللہ والے، نصیحت کرنے والے موجود ہوتے۔ اب تو ایسی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں کہ عورتوں کی نصیحت کے لیے بھی مواقع ہیں۔ خواتین بھی قرآن درس و تدریس کے بعد انہوں نے بھی اپنے اداروں سے چھوٹے چھوٹے ادارے بنائے ہوئے ہیں، وہاں سے یہ کام کرتی ہیں، اور ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک عورت اگر دین کی سمجھ رکھے گی تو بچوں کی پرورش کرنا آسان ہے۔ مرد کے لیے تو ہے اپرچونٹی کہ مسجد جاتا ہے، وہ جمعہ کی نماز ہے، خطبہ ہے، پھر بہت سی مساجد میں فجر کی نماز کے بعد احادیث کا دورہ ہوتا ہے یا عشاء کے بعد، تو وہ ان کے لیے دین کی سمجھ لینا آسان ہے۔ اب یہ مرد اگر گھروں میں جا کے بتا رہے ہیں بہت اعلیٰ، لیکن جن گھروں میں مرد یہ ساری سمجھ نہیں رکھتے تو اس گھر میں دین کیسے داخل ہوگا، پھر کیسے سمجھ آئے گی اس کی؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ دین کو سیکھا جائے اور برائی سے روکا جائے، تبھی تو انسان اپنی ذمہ داری جو اپنے بچوں کی ہے اس میں وفاداری سے کام اسی لیے کرے گا نا کہ اگر بچوں کی تربیت صحیح ہوگی تو ظاہر ہے وہ آگے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر سکیں گے۔ تو اتنا علم تو ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ تیسری نسل کے اندر بھلائی، خیر، دین، شریعت، نبی سے محبت، دین اسلام سے محبت، اللہ سے محبت، قرآن سے محبت، یہ آگاہی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ سخت ایذا کے قوی اندیشے پر نصیحت چھوڑنا۔
اب یہ ہے کہ اگر ناجائز فعل سے باز رکھنے پہ قدرت تو ہو، مگر اس کا غالب اندیشہ ہو کہ انسان جو ہے لڑائی جھگڑے میں چلا جائے گا، تو اب کیا ہے، اتنی شدت ہے تو پھر وہاں پر بے شک تبلیغ نہ کریں، کیونکہ تبلیغ ان لوگوں کے لیے جو سننا چاہتے ہیں، اور جو نہیں سمجھ لینا چاہتے، نصیحت نہیں لینا چاہتے. اسی لیے اللہ نے کہا انسان کو اللہ نے انسان کو علم اور مرضی دو چیزیں دے کے دنیا میں بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی مرضیاں اور اپنا علم کہاں استعمال کر رہے ہیں. اگر وہ ناجائز ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ نے تو جہنم اور جنت تیار کی ہوئی ہے. انسان کی گرفت کہاں سے شروع ہوگی؟ جب نزا کی کیفیات شروع ہو جاتی ہیں، نزا کا اثر شروع ہو جاتا ہے، تو یہ مشکلات پریشانیاں نیک جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہے، اور جنہوں نے محنت ہی نہیں کی دنیا میں، ظاہر ہے خسارے کا سودا ہے. وعظ و تبلیغ کا کرنے کا طریقہ اور اخلاق، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وعظ کرنے والے کو نرم مزاج ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے، کیونکہ اپنی نیک بختی جتانے اور دوسروں پہ اعتراض کرنے کی نیت سے وعظ کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، بلکہ اس سے لوگوں کو صدمہ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ بجائے دوسرے کو برائی سے روکنے سے اپنی چاہت کیا ہے کہ میں بڑا نصیحت کرنے والا ہوں، میری بات مانو. تو یہ ضد والی بات ہے، اس کو نصیحت نہیں کہتے. یہ اللہ کی خاطر نہیں ہوتا، بلکہ اس سے الٹا نقصان کیا ہوتا ہے، دوسرے انسان کا دل جلتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم ہے، اس میں بھی اور بھی دیگر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون جو ہے وہ سخت ہو رہا ہے اپنے معاملات میں، اور جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرو. وَلْيَتَلَطَّفْ کا لفظ آتا ہے سورہ کہف میں، اور نرمی اختیار کرو. تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ نصیحت اور جو ہے تبلیغ وہ نرم لہجے میں کی جائے گی تو اگلے پہ اثر کرے گی. ظاہر ہے اس کے لیے علم کا ہونا، دلائل کا ہونا. بعض لوگ دلیل سے مان جاتے ہیں، اور بعض اس چیز پہ ہی مان جاتے ہیں کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، کافی ہے. تو دوسری چیز جو ہے یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. اس شخص کا یہ کلمہ سن کر لوگ اس کو ڈانٹنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، اور اس شخص کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا یہاں آؤ. اور جب وہ شخص پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، بھلا اگر تمہاری ماں سے زنا کرے کوئی تو کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے بہت برا لگے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی رشتوں کا بھی نام لیا، بہن کا، خالہ کا، پھپھی کا. سب پہ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں برداشت ہی نہیں کر سکوں گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ اس کے بعد جب اس نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور دعا کی کہ یا اللہ اس کا قلب پاک کر دیجئے اور گناہ اس کے معاف کر دیجئے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیے. اس کے بعد لکھا ہے کہ کبھی اس شخص نے گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں. وہ اس چیز سے باہر نکل آیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی اصلاح ہو. تبھی وہ مبلغ کے پاس، یعنی کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنی اصلاح کے لیے آپ سے دعا کے لیے کہا، تو اس کی رہنمائی ہوگی. دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ واعظ کو اول اپنی اصلاح، جو تبلیغ کر رہا ہے نا، پہلے اس نے اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ نصیحت کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب کہ نہ سے خود بھی باعمل ہو، ورنہ کیا ہوگا، لوگ اس کا بھی مذاق اڑائیں گے، دین کا بھی مذاق اڑائیں گے. ہاں، اس نیت سے تبلیغ کی جا سکتی ہے کہ فرض کریں کوئی ایسا عمل ہے جو اپنی ذات میں نصیحت کرنے والا شامل کرنا چاہ رہا ہے، اس کی اپنی ذات میں وہ عمل کمزور ہے، جیسے تہجد کی نماز ہو گئی یا نفلی روزہ. اب وہ چاہتا ہے تو لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے، بار بار ترغیب دے رہا ہے، لوگ بھی اس سے
سن کے عمل کی کوشش کریں اور وہ خود بھی اس نیت سے، نیت اندر دل میں یہ ہے کہ دوسروں کی کہ میری اپنی بھی اصلاح ہو، میں خود بھی تہجد کی نماز پڑھوں، نفلی روزے رکھوں، یا کوئی اور بھی عبادت اس میں شامل ہو سکتی ہے، تو یہ بھی جائز ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارا دین میں کیا ہے، دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جب نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے۔ تو یہ والا دوسرا طریقہ کار جو ہے یہ بھی ہمارے دین میں جائز ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ، اب تو بہت لوگ باقاعدہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں خواتین بھی اب شامل ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نرم لہجے کو اختیار کرتے ہوئے نصیحت کرنی چاہیے اپنے بہو بیٹیوں کو، بھانجیوں بھتیجیوں کو، خاندان میں جو خواتین ہیں۔ بعض عورتیں بڑا اچھا بات کر سکتی ہیں تحمل مزاجی سے، اب ذخیرہ الفاظ بھی ہو، علم بھی ہو، تو پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ ایک قسم کی امانت بھی بن جاتی ہے کہ علم حاصل کیا ہے دوسروں کو دیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو علم حاصل کیا خود بھی اس پر عمل کریں۔ تو عمل کرنا اور بار بار سننا یہ انسان کے مزاج میں اس لیے ضروری ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے ایسی جگہ کہیں تعلق ہو جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں واعظ و نصیحت ہوتی ہے، اور تو ایسے اچھے نیک لوگ ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے، تو ان محفلوں کے ساتھ اپنا تعلق ہونا چاہیے تاکہ رہنمائی ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اللہ ہمیں بچائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔